اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائل بھائی کا سوال ہے کہ ایک نوجوان لڑکی نے اپنا نکاح بذریعہ عدالت کیا اور جب معلوم ہوا کہ لڑکا دھوکہ باز ہے تو بذریعہ عدالت ہی تنسیخ نکاح کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور اس کے 1 ماہ بعد نکاح ثانی والدین کی رضامندی سے خاندان میں کر لیا، تو کیا اس کا یہ نکاح جو دوسرا نکاح والدین نے کیا ہے وہ نکاح درست ہے یا درست نہیں؟ الجواب بعون الوہاب۔ اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیں جی، اس میں 2 احتمال ہیں، یہ بات جو پوچھی گئی ہے اس میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی، تو اس سلسلہ میں قرآن کریم کی سورہ الاحزاب جو 33 نمبر سورت ہے اس کی 49 نمبر آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ قبل از رخصتی اگر طلاق کی نوبت آ جائے، یعنی تنسیخ نکاح کا معاملہ ہو، تو اس پر عدت مقرر نہیں ہوگی، اور خلا میں جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی، یعنی اس میں رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے آپس میں، کوئی یعنی رجوع کا ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے تو اس میں بھی سلمان بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہا اختلعت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہا اختلعت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم او امرت ان تعتد بحیضۃ۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث الربیع الصحیح انہا امرت ان تعتد بحیضۃ۔ یہ ترمذی کی 1185 نمبر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک عورت نے خلا حاصل کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا یا اسے اجازت دی کہ وہ عدت گزارے 1 حیض۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ربیع کی حدیث ہے وہ صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پوچھنے پر یہ بات اس کو اجازت دی تھی، انہا امرت، بلکہ یہاں یہ حکم کی بات ہے، انہا امرت ان تعتد بحیض، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تھی کہ تم 1 حیض کے بعد نکاح کر سکتی ہو۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پوچھا گیا ہے تو آپ نے اس کو بتا دیا یا آپ نے حکم دیا ہے کہ تم 1 مہینے کے بعد نکاح کرو، یعنی ایک عدت مہینے کی عدت کے بعد اس کا نکاح دوسرا ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ اور نکاح ہو چکا ہو تو اس کے اوپر بعد میں یہ بات کہنا جی جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ 1 مہینے کی مدت کی عدت کے بعد تھا، تو اب یہ اس کو ختم کر کے تو نکاح دوبارہ کروایا جائے، تو یہ بات کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ نکاح کے اوپر نکاح کرنا کسی شریعت میں بھی نہ جائز تھا نہ آج ہے، اور نہ ہی اب کوئی نئی شریعت آنے والی ہے جس سے یہ جائز ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو نکاح اس کا ہو چکا ہے وہ نکاح بالکل صحیح اور درست ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔